قرآن پاک واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج یا یاجوج و ماجوج ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیلے رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام روح المعانی میں ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوح انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہیں۔ سابقہ امتوں اور آنے والی امتوں میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کے اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں۔ کورش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت واضح وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب قریش ان علاقوں کی طرف گئے تو کفار کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب حزقیل کے ابواب میں صرف یاجوج کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب میں 6 صدی قبل مسیح کے نبی حزقیل علیہ السلام کی روایات کے سلسلوں کا ذکر ملتا ہے۔ حزقیل ہیکل سلیمانی کا کاہن اور بابلی جلاوطنی کے دوران میں اسیروں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اسیروں کو بتایا کہ یہ جلاوطنی اسرائیل پر ان کے دور جانے پر خدا کی سزا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 38 اور 39 ابواب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سرزمین یاجوج ماجوج اور اس کا لشکر اسرائیل کو خوفزدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیر پا امن والی سکونت اختیار کرے گا۔ یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب سے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا، کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ عام پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ حضرت حبیبہ بن ابی سفیان جو زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شہر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصہ میں باقی کے عام انسان ہیں۔ پس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی مثل پرندے بھیجے گا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے، اور ان کے چہرے گویا 2 نچی ہوئی ڈھال ہیں۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بحیرہ تبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے خشک ہونے والا ہے، اور خوفناک گڑھوں کی وجہ سے اب لوط علیہ السلام کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحیرہ مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانب والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہو، اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبہ پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی منصوبے کی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش خیمہ رہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں سے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتی وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور بحیرہ تبریہ فوراً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔